اس ملک میں کیا کسی نے کس کو اور کیا جمہوریت ہونی ہے، کسی جماعت کا مینیفیسٹو ہی نہیں بچا. اس ملک میں کوئی پوچھتا ہے کہ اس جماعت کا منشور؟ وہ منشوروں کے دور گئے. منشور ہوتے تھے، آئیڈیالوجی ہوتی تھی، جماعتوں کا فکر ہوتا تھا، پالیسیز ہوتی تھی، وہ سب چھٹی، سب کچھ گیا. کون پوچھتا ہے منشور؟ اب تو منشور یہ ہو گئے کہ اب بے نظیر کے قاتلوں کو بے نقاب کرنے پر الیکشن لڑا جائے گا. اب بھٹو کے کیس کو ری اوپن ہونے پر الیکشن لڑا جائے گا. ہم نے بھٹو کے کیس کو ری اوپن کر دیا، بے نظیر کے قاتل بے نقاب کر دیے. 5 سال اکٹھے چلیں گے، کھائیں گے پیئیں گے مل کر. اینڈ پر کرپشن کا الزام لگ جائے گا کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کرپٹ تھی، اور وہاں وہ کہیں گے صوبائی کرپٹ تھے، اور کرپشن کے خلاف مہم شروع ہو جائے گی. 5 سال سب مل کے اکٹھے سجی کھا رہے ہیں، پورا بکرے کی سجی مل جل کے کھا رہے ہیں. مرغے بھی کھائے جا رہے ہیں، حلوے بھی کھائے جا رہے ہیں، گوشت بھی کھائے جا رہے ہیں، سب کچھ مل جل کے. اینڈ پر آ کے پھر اب شروع ہو جائیں گے اس مردہ قوم کو، اس بیچاری بے شعور قوم کو بے وقوف بنانے کے لیے. پھر میدان میں نعرے لگا کے نکل آئیں گے. نعرے کوئی اسلام کا نعرہ لے کے نکل آئے گا، اسی اسلام دشمن نظام کا حصہ بنتے ہوئے، جنہوں نے چہروں پر داڑیاں سجا رکھی ہیں اور سر پہ پگڑے لگا رکھے ہیں، پگڑیاں. وہ اسلام کا نام لے کے نکل آئیں گے. قرآن ان کے ہاتھ میں ہوگا، پھر شریعت کی بولی آ جائے گی ان کے پاس، اسلامی نظام کی بولی آ جائے گی، سنت کی بولی آ جائے گی. یہ بولیاں ہیں. آپ چڑیا گھر چلے جائیں تو ہر جانور کی الگ بولی نہیں ہوتی، ہر کوئی اپنی بولی بولتا ہے. یہ سوٹیبلٹی ہے، بولیاں ہیں. کوئی اسلام اور شریعت کی بولی لے کے میدان میں اتر آئے گا، کوئی عوام کی بولی لے کے اتر آئے گا، کوئی جمہوریت کی بولی لے کے نکل آئے گا، کوئی غریب عوام کے غم ترانے گائے گا، کوئی کسی چیز کے. بس یہ سارے، اور 60 سال گزر گئے اس قوم کو اس تماشے میں مبتلا کر رکھا. یہ سارا نظام اس انقلاب کا دشمن ہے. اور انقلاب جب تک اس نظام کو آپ ٹکرا کر پاش نہیں کر دیتے، اس وقت تک انقلاب کا خواب بھی نہیں دیکھا جا سکتا. کارکن اس طویل سفر کے لیے جد و جہد کے لیے تیار ہو، مگر جد و جہد پرامن ہو، پرامن ہو، پرامن ہو. اور یہ جو جمہوریت اور الیکشن کا نظام بنا رکھا ہے، یہ اس طرح ہے کہ ٹانگے کے اندر کار کا انجن سجا رکھا ہے. ٹانگے میں سے گھوڑے کو نکال دیا ہے اور ٹانگے کے دونوں باسوں کے درمیان کار کا انجن لٹکا دیا ہے، اور چاہتے ہیں کار کی رفتار چلے. یہ الیکشن ویسٹرن ڈیموکریسی کے لیے یہ تقاضے ہیں بنیادی طور پہ: لوگوں کی تعلیم، ان کا شعور، ان کی پرائیویسی، ان کی آزادی رائے، اس کا احترام، ان کا شعور، اور اس ووٹ کا اثر. ایک ایک ووٹ کا اثر ہوتا ہے. اور پھر پارٹیوں کے اندر بھی جمہوری کلچر ہوتا ہے. ابھی کینیڈا کے اندر فیڈرل گورنمنٹ ایک بل پاس نہیں کروا سکی. ایک بل چونکہ اکثریت نہیں رہی، بس اس بل پاس نہ ہونے پر اکثریت نہیں رہی، گورنمنٹ ڈیزالو ہو گئی. دوسری بار ڈیزالو ہوئی ہے، نیا الیکشن ہو رہا ہے. اتنا حیا ہے اپنے نظام کا. یہاں حیا نام کی شے ہی کوئی نہیں ہے سارے پاکستان میں. سیاست کے نظام میں لوگ داخل ہو جاتے ہیں پارٹیوں میں، پتہ نہیں ہوتا ایجنڈا کیا ہے، پھر ناراض ہو کے چوتھے دن نکل جاتے ہیں، پھر ان کو رسائی منائی ہو جاتی ہے، پھر داخل ہو جاتے ہیں، پھر وہ نکلے ہوئے ہوتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں مرکز سے نکل گئے، صوبے میں برقرار رہنا ہے. کوئی کہتا ہے اس صوبے سے نکل گئے. یہ سارا ایک تماشا ہے. اور اس قوم کا شعور اتنا ختم ہو گیا، کوئی پوچھتا ہی نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ایک سرکس ہے، سرکس ڈرامہ ہے. قوم کے شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، انہیں احساس دلائیں. اگر اس طرح سوئے رہے تو تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا. مہنگائی انتہا پر ہے، بے روزگاری انتہا پر ہے، پانی ملتا نہیں ہے، بجلی ملتی نہیں، آٹا نہیں ملتا، کھانے کو کچھ ملتا نہیں، لوگوں کے وسائل کمتر رہ گئے. بجلی استعمال کیے بغیر بل اتنا ہے کہ تنخواہیں صرف بل پر چلی جاتی ہیں. لوگ حرام کھانے کے لیے فتویٰ پوچھ رہے ہیں کراچی مولوی صاحبان سے کہ حرام کھانا حلال ہو جائے، رشوت حلال ہو جائے. اس نوبت تک جا کے پہنچے ہیں لوگ. چوری کرنا حلال ہو جائے، ڈاکہ ڈالنا حلال ہو جائے. فتویٰ پوچھا ہے 2000 لوگوں نے دستخط کر کے جا کے کراچی میں. تو وہ جو 2000 لوگ مل کے جو فتویٰ پوچھتے ہیں کہ چوری کرنا حلال ہو جائے، وہ گھر سے نکل کے سارے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ایک ہی بار اس حرام کا خاتمہ کیوں نہیں کر دیتے جو ملک پر مسلط ہے، حرام نظام کو. یہ شعور ہے جس کو آپ نے بیدار کرنا. اس شعور کو بیدار کرنا، اس کے بغیر کوئی تبدیلی پاسبل نہیں ہوگی.
اور کبھی آپ کے خیال میں یہ آتا ہے بالفرض کہ اس طرح سے کی تبدیلی جیسے تیونس میں آ گئی، مصر میں آ گئی، لیبیا میں آ رہی ہے، یمن میں آ رہی ہے، یہ بھی یاد رکھ لیں، یہ کوئی جو کچھ ہوا وہاں کوئی انقلاب نہیں ہے، ابھی تو ایک سفر ہے ان کا شروع ہے۔ تیونس آپ کے سامنے آگے حالات کیا ہوتے ہیں، بدلتے ہیں حالات کتنے، نہیں بدلتے، حقیقی اقتدار کس کے ہاتھ میں منتقل ہوتا ہے، نظام پہ کیا اثر پڑتا ہے، عوام کو کیا ملتا ہے، اس وقت مستقبل میں فیصلہ ہوگا کہ یہ انقلاب تھا یا ایک تبدیلی تھی جو بعد میں اوروں کے مفادات کے ہاتھ چڑھ گئی۔ مصر میں حکومت بدل گئی، اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے ابھی دیکھیے آگے ہوتا ہے کیا۔ لیبیا، یمن سب چل رہی ہیں، مگر ایک بات کارکنان کو سمجھانا چاہتا ہوں، وہاں ذہن میں رکھ لیں، وہاں یہ ڈھونگ نہیں تھا انتخابات کا، پارٹیاں نہیں تھیں۔ پاکستان میں انقلاب کے راستے اس سیاسی نظام نے روک رکھے ہیں۔ وہاں ایک ڈکٹیٹر ہے، ان ملکوں میں ایک 30 سال سے 40 سال سے ڈکٹیٹر چلا رہا ہے۔ ساروں کی بالآخر خود تنگ ہوئے یا انہیں تنگ کرایا گیا، خود اٹھے یا انہیں باہر سے اٹھایا گیا یا اکسایا گیا، یہ ایک الگ تاریخ فیصلہ کرے گی، وقت بتائے گا۔ مگر جب اٹھے سارے تو ساری قوم مجتمع ہو گئی، متحد ہو گئی ایک ڈکٹیٹر کے خلاف۔ کوئی سیاسی پارٹیاں نہیں تھی، چونکہ ڈکٹیٹرشپ تھی، نہ سیاسی پارٹیاں تھیں، نہ 100 لیڈر تھے کہ وہ الگ اپنے حصے کی بھیڑ بکریاں لے کے ہر لیڈر الگ سڑک پر جلوس نکال لے اور پورا اجتماع اکٹھا نہ ہونے دے، ہر کوئی الگ الگ لے کے چلا جائے، یہ نہیں۔ وہ آپس میں شو آف پاور ہو جاتا ہے وہاں یہ نہیں تھا، کوئی لیڈر ہی نہیں ہے۔ یہ بات سمجھیں، جہاں تبدیلی آتی ہے وہاں زمین پر کوئی لیڈر نہیں ہوتا، اور جب لیڈر ہوگا تو پھر لیڈر ایک نہیں ہوگا، پھر لیڈر 100 ہوں گے۔ پھر وہاں پیپلز پارٹی کے بھی لیڈر ہوں گے، پھر اس میں نون لیگ کے بھی لیڈر ہوں گے، پھر کاف لیگ کے بھی ہوں گے، پھر میم لیگ کے بھی ہوں گے، پھر اس میں MMA کے بھی لیڈر ہوں گے، پھر فضل الرحمان گروپ کی جمعیت بھی ہوگی، پھر سمیع اللہ گروپ کی جمعیت بھی ہوگی، پھر جمعیت علماء پاکستان بھی ہوگی، پھر جماعت اسلامی بھی ہوگی، جمعیت اہل حدیث بھی ہوگی، جمعیت شیعہ بھی ہوگی، پھر بلوچستان پارٹی بھی ہوگی، پھر ANP بھی ہوگی، پھر MQM بھی ہوگی، 100 جماعتیں ہوں گی۔ پھر سارے لیڈر اپنا اناؤنسمنٹ الگ کریں گے اپنے احتجاج کا، ہر کسی کی شو آف پاور ہوگی۔ پھر میڈیا جس کو اٹھاتا چڑھاتا ہے وہ ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی۔ فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ دشمن کو، اس لیے کہ ساری قوم کو لیڈر تقسیم کر دیتے ہیں اور ساری قوت یکجا نہیں ہونے دیتے، اور ہر کوئی یہاں لینن ہے اور سٹالن ہے، ہر کوئی ماؤ زے تونگ ہے، ہر کوئی خمینی ہے، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں ہے، ہر لیڈر۔ مذہبی جماعتوں کا تو ہر چوتھے محلے کی مسجد کا امام بھی لیڈر ہے، کسی نہ کسی جمعیت کا مقامی سربراہ ہے۔ وہ اپنے حصے کے لوگ بانٹ کے سارے الگ ہو جاتے ہیں، نتیجتاً یہاں تحفظ مل جاتا ہے، کوئی اس نظام کے خلاف اٹھتا نہیں، چونکہ وہ سارے اس نظام کا حصہ ہوتے ہیں، الیکشن میں شریک ہو جاتے ہیں، سب کے امیدوار کھڑے ہو گئے، سارے لوگ ووٹوں میں پڑ گئے۔ تو انقلاب کو کسی نے کیا آگ لگانی ہے؟ یہاں انقلاب کا راستہ انتخاب روک دیتا ہے اس کو، انتخاب کا جو ڈھونگ ہے۔ وہاں یہ کنڈیشن نہیں تھی، کوئی لیڈر زمین پہ نہیں تھا، ٹیونس میں کوئی لیڈر نہیں تھا جو لیڈ کر رہا ہو، مصر میں ایک شخص بھی لیڈر نہیں تھا جو حسنی مبارک کو ہٹانے میں قوم کو لیڈ کر رہا ہو، لیبیا میں ایک لیڈر بھی نہیں ہے جو پوری لیبیا کی قوم کو لیڈ کر رہا ہو قذافی کے خلاف، یمن میں ایک لیڈر نہیں ہے، ایک بھی جو لیڈ کر رہا ہو قوم کو۔ الغرض جہاں جو بھی جگہ سٹرگل چل رہی ہے اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں کیا نہیں، کچھ نکل چکے ہیں، مگر بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کہیں لیڈر نہیں تھے۔ تو یہ بات یاد رکھ لیں، پاکستانی قوم یاد رکھ لے کہ اگر وہ تبدیلی چاہتے ہیں، اپنا مقدر بدلنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ جماعتیں اور لیڈر یہ تو اس نظام کا حصہ ہیں، ان کو تو یہ نظام سوٹ کرتا ہے، نظام ان کو بچائے ہوئے ہے، یہ نظام کو بچائے ہوئے ہیں، نظام کو گالی بھی دیتے ہیں تو وہ صرف عوام کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے خود اسی نظام کا حصہ ہیں۔ ارے نظام کو گالی دینی ہے تو ٹھوکر مارو، جام کر دو، پوری قوم کو نکالو، اگلے الیکشن میں کوئی ووٹ نہ ڈالے، یہ ہے نظام کو گالی دینے کا نام۔
اگر آپ واقعتاً اس نظام کے خلاف ہیں تو پھر اگلے الیکشن میں اتنا مسترد کر دو اس ڈھونگتے الیکشن کو کہ کوئی شخص ووٹ نہ ڈالے، پوری قوم مسترد کر دے، اس پر زور لگاؤ۔ تو یہ نظام کو گالی دینے کا مطلب بھی لوگوں کے ووٹ لینا ہوتا ہے، اگلے الیکشن میں پھر کھڑے ہو جانا ہے، تو پھر اسی نظام میں پھر آپ حصہ بن رہے ہیں۔ اور یہ پوری عادت 60 سال سے چل رہی ہے، اور اگلے 60 سال کیا 600 سال بھی چلنی ہے۔ تو وہاں سب لوگ یکجا تھے، ایک نعرہ تھا، تبدیلی آ گئی۔ حتیٰ کہ اگر آپ ایران کو بھی دیکھیں، ایران میں بھی جب تبدیلی آئی ہے، انقلاب آیا تھا، جو بات بڑی امپورٹنٹ ہے، تو لوگ مثال دیتے ہیں ایرانی انقلاب کی، تو خمینی صاحب کے ایران میں پہنچنے سے پہلے شہنشاہ ایران اپنی فیملی کو لے کے ملک چھوڑ کے پرواز کر کے جا چکے تھے، وہ بھی وہاں خمینی موجود نہیں تھے جب انقلاب آیا۔ وہ 18-20 سال سے ملک سے باہر تھے، عراق میں پھر فرانس میں۔ قوم باہر نکلی شہنشاہیت کے خلاف، ایک بت کے خلاف، ایک نظام کے خلاف۔ بس جب تک قوم خود باہر نہیں نکلے گی، کوئی جماعت اور جماعتوں کے کارکن اس قوم کو انقلاب نہیں دے سکتے۔ یہ بات یاد رکھ لیں، قوم کو فیصلہ کرنا ہے اس نظام کو ٹھکرانے کے لیے۔ جو علامہ خمینی ہے وہ 1 فروری 1979 میں ان کا جہاز لینڈ کیا، 79 میں، 1 فروری 1979، 1 فروری کو تہران میں لینڈ کیا، جبکہ رضا شاہ پہلوی شہنشاہ ایران فیملی کو لے کے 16 جنوری کو 1979، یعنی ان کے لینڈ کرنے سے 15 دن پہلے وہ ایران چھوڑ کے جا چکا تھا۔ خمینی صاحب نے آ کر شہنشاہ کو نہیں ملک چھڑوایا، وہ ان کے لینڈ کرنے سے 15 دن پہلے جا چکا تھا، اور یہ سیرا ایران کی عوام کے سر پہ تھا، جو اپنے ایک لیڈر کی قیادت میں، اور مقامی سارے لوگ، طلبا، علماء، سیکولر، کمیونسٹ، عوام خود لیڈر بنے ہوئے تھے، اور 2 ملین افراد کا احتجاج مظاہرہ آزادی اسکوائر پہ ہو رہا تھا، 20 لاکھ کا۔ کوئی لیڈر ان کو جمع نہیں کر رہا تھا، ایک فکر تھی، ایک تھاٹ تھی، شہنشاہیت کے خلاف ایک بغاوت تھی، اس نظام کو پھینک دینے کا ایک جذبہ تھا۔ یہ اس طرح تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو ایران کا بھی ایسے ہوا، اور موجودہ دور کے بھی واقعات ایسے ہو رہے ہیں۔ یا اگر بالفرض میں اس وقت پاکستان میں ہوتا اور میں آپ کو لے کے باہر نکلتا، تو خود ہمارے ہی مقابلے میں مخالفت کرنے والے، حسد کرنے والے 10 جلوس مختلف ڈیٹوں میں اور نکل آتے۔ ایک ایم این اے اپنے حلقے پہ پیسے لگا کے پارٹی کو کہتے تو وہ 10 ہزار لوگوں کو لے کے باہر نکل آتے، ہر پارٹی کا الگ جلوس، ہر ایک کی قیادت الگ، تو پھر وہ قیادتوں میں ہی تماشا بن جاتا ہے، تتر بانٹ ہو جاتی ہے، تو قوم منتشر ہو جاتی ہے، قوم فیصلہ ہی نہیں کر سکتی کس کے پیچھے جائیں۔ تو جس منزل کی طرف جانا ہوتا ہے انقلاب یا نظام کو ختم کرنا، اس کی طرف توجہ ہونے کی بجائے بٹ جاتے ہیں کہ کس کے پیچھے جائیں، بس یہ مقصود پورا ہو جاتا ہے۔ تو یہ شعور کی بیداری کا میسج ہے کہ لوگوں تک یہ بات پہنچائیں کہ کوئی لیڈر انقلاب نہیں لائے گا، سب سے پہلے انقلاب کے لیے عوام کو نکلنا ہوگا، اس نظام کو اٹھا پھینکنا ہوگا، یہ پیغام پہنچائیں۔ اپنے مقدر کا فیصلہ خود کرنا ہوگا، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ گھر بیٹھے جو مر رہے ہیں، باہر نکل کے مرے، شہادت تو کہلائے۔ کبھی سوسائڈ بومبنگ سے مرتے ہیں، کبھی بھوک سے مرتے ہیں، کبھی بچوں کو قتل کر رہے ہیں، بے روزگاری کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں۔ یہ جو اتنا بڑا ایک عذاب ہے تسلسل سے، اگر قوم متحد ہو کر اس نظام کو، اور یہ سارے عذاب کا سبب یہ نظام ہے، مہنگائی کا سبب یہ نظام، لوٹ مار کا نظام، بے روزگاری کا سبب یہ نظام، قتل و غارت گری اور دہشت گردی کا سبب یہ نظام، عوام کی محرومی کا سبب یہ نظام، بجلی، پانی، سوئی، گیس کی عدم دستیابی کا سبب یہ نظام، ملک کی غیرت کے بیچے جانے کا سبب یہ نظام، ملک کی حاکمیت اور خود مختاری برقرار نہ رہنے کا سبب یہ نظام، یہ ملک کالونی اور غلاموں کا اڈا بن گیا، اس کا سبب یہ نظام۔ جب تک اس نظام کے خلاف آپ نہیں اٹھتے اور ہر فرد باہر نہیں آتا، اپنا فرض ادا نہیں کرتا، اس وقت تک ملک کا مقدر
ہمارا مقدر، اگلی نسلوں کا مقدر سنور نہیں سکتا.